من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصفی پروگرام یوم انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں اسپیشل ٹرانسمیشن آج دوسرے دن بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آپ کو آج 21 مئی ہے، 9 شوال ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب خیر میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر آفیس ہوں گے۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ ایام یوم جو ہے وہ انہدام جنت البقیع کے ایام ہے، اور اس کے اوپر پوری ہی دنیا میں جو ہے وہ ہر جگہ کا مفیز جو ہے وہ تمام تر دنیا کو اس نے اپنی حصار میں لیا ہوا ہے، اور جہاں کہیں بھی اشاق اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کے روضہ مبارک کے انہدام کے اوپر جو سوگوار ہے، تو پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا بھی ہم نے ایک پروگرام مرتب دیا ہے جس کے اندر انہدام کی تاریخ کے اس کتب کی جو تاریخ کی کتب ہے تو اس کے اندر کیا کچھ تحریر ہوا، اس کے علل و اسباب کیا تھے، وجوہات کیا بنی، کیوں جو ہے وہ قبروں کو منہدم کیا گیا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ اور مزید کتنی اصحاب میں سے، ازواج میں سے اور اہل بیت علیہ السلام میں سے کتنی مزید اور بڑی بڑی شخصیات کی قبور تھیں جن کو منہدم کیا گیا، جن کا انہدام کیا گیا۔ آخر یہ سب کچھ کس کی رضا کی خاطر ہوا، کس کی خوشنودی کے لیے ہوا، یہ نظریہ کب سے اسلام کے اندر رائج ہوا، کب سے یہ شدت پسندی جو ہے وہ ظاہر ہوئی، جس نے کہ اسلام کے ہی اپنے جو ہیریٹیج تھی، اس کی جو اپنی جو آثار قدیمہ تھے، جو اسلام کے آثار تھے جس سے سب کچھ نظر آتا تھا، اس کو خود ہی جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور حد وہ یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی جن کے احترام میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو اپنی نشست پر جگہ دیا کرتے تھے، ان کی خبر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی اور اس کا انہدام کر دیا گیا، اس کو منظم کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف عراق سے، آیت اللہ سید نظیم عباس نجفی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمان علیہ السلام تمام مراجع عظام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اہل بیت چینل کی پوری ٹیم کو میری طرف سے تعزیت ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑا سا قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کے اوائل میں ہی تھوڑی سی تمیدی گفتگو کر لیں تاکہ مزید ابواب جو ہے وہ ہمارے اذہان کے اوپر بھی روشن ہو جائیں، مختلف جہتوں کے ساتھ اس پروگرام کے اندر مزید آگے گفتگو ہو سکے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مختصر ٹائم میں کو زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے اس سے افادیت جو ہے وہ ایک پر افادیت بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو قبلہ جنت البقیع کا اجمالی تعارف کیا ہے، ذرا یہ پیش فرمائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن ہستیوں کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کی گواہی قرآن میں دی ہے، آج انہی ہستیوں کا تذکرہ ہے، اور خصوصاً جنت البقیع کے حوالے سے وہ معصوم ہستیاں اور ان کے ساتھ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اصحاب النبی اور ازواج النبی اور بہت ساری شخصیات جو جنت البقیع میں دفن ہیں، کیونکہ جنت البقیع 8 شوال کا دن جس کو عالمی طور پہ ہر سال منایا جاتا ہے، اور جن دلوں میں اہل بیت کے مصائب کا درد ہے، اہل بیت کی مظلومیت کا درد ہے، چاہے وہ سنی مسلمان ہے یا شیعہ مسلمان ہے، اس کو جنت البقیع کے انہدام کا ہر سال جو سوگ منانا اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا تعلق نہ صرف رسول اسلام سے ہے بلکہ اہل بیت رسول اسلام سے بھی ہمارا اسی طرح تعلق ہے، اور قرآن مبارک نے ہم سے وہ مودت طلب کی ہے، وہ اجر رسالت طلب کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ رسول اسلام نے جو ہم سے اپنے قریبیوں کی مودت اور محبت طلب کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں غم زدہ ہو جائیں اور ان کی خوشی میں خوشی منائیں۔ لہٰذا اسی سلسلے میں آج جو پروگرام منعقد کیا گیا اہل بیت چینل کی طرف سے، تو فرسٹ آف آل میں اجمالی تعارف کے طور پہ اتنا کہوں گا، یہ وہ قبرستان ہے جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جو ہے اس قبرستان کا انعقاد ہوا،
اور اس میں صحیح۔ بعض آپ کے نیک صحابہ کو دفن کیا گیا آپ کے حکم سے، اور اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے دفن ہے اسی قبرستان کے اندر، اور جناب عبد المطلب کی بیٹی جناب صفیہ دفن ہے، اسی طرح جناب عبداللہ بن جعفر طیار دفن ہے۔ بہت ساری ایسی مقدس شخصیات جو ہیں صحابہ کے ساتھ ساتھ ازواج اور بنی ہاشم میں سے اس قبرستان کے اندر جناب عقیل ابن ابی طالب دفن ہے، جناب فاطمہ بنت اسد دفن ہے۔ اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت کے افراد میں سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، اور جناب محمد ابن حنفیہ بھی اسی طرح۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں، ایک طویل فہرست ہے کہ جو اس قبرستان میں دفن ہوئیں، اور اس قبرستان کی اہمیت جو ہے تاریخی اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، اور بعد میں جب اس کو گرایا گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تقدس کو پامال کیا گیا، ان شخصیات کی جو شان ہے اللہ کی نگاہ میں اور مصطفیٰ کی نگاہ میں، اس شان پہ کاری ضرب لگائی گئی، حد کے حرمت کی گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول اسلام کی انسلٹ ہوتی ہے، ان کی توہین ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں جلوس نکالے جاتے ہیں، تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا پوری ورلڈ لیول پہ ایک مظاہرہ اور سارے سسٹم ہوتے ہیں۔ لیکن اسی رسول اسلام کی توہین 1400 سال سے ان کی اہل بیت کے ذریعے سے ہو رہی ہے، مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے۔ انہی توہین آمیز جو ہے مظاہر میں سے ایک مظہر جنت البقیع ہے۔ اتنا لمبا پیریڈ گزر چکا ہے اور ان مزاروں کو گرایا گیا، ان قبروں کو گرایا گیا، لیکن بہت ساری امت مسلمہ آج بھی خاموش ہے اس ظلم پہ اور آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مختصر اتنا کہوں گا کہ جنت البقیع مظلومیت کا وہ ایک باب ہے کہ جو رسول اسلام کی بیٹی پہ بالخصوص رسول اللہ اسلام کی اکبر۔ رحلت کے بعد کھلا، اور آج تک وہ جنت البقیع جو ہے قبرستان، قبر جناب فاطمہ کے منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کا ظلم رسول کی بیٹی پہ جاری ہے، اور جناب سیدہ آج بھی امت کے بہت سارے افراد پہ راضی نہیں ہیں۔ لہذا اس جنت البقیع کا جو ٹاپک ہے یہ اتنا وسیع اور عمیق ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی کتابیں لکھی جائیں، جتنے پروگرامز کیے جائیں، جتنا امت کے جتنے افراد ہیں ورلڈ لیول پہ اس کو جتنا بہتر اور بھرپور طریقے سے منائیں اور احتجاج کریں، میرا خیال میں حق سیدہ اور حق رسول اور وہ اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امت کو جگانے کے لیے اور اہل بیت کی طرف امت کو لانے کے لیے جنت البقیع ایک بہت بڑا ہدایت کا علم ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھوڑی سی تمیدی جو ہے نا قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین گفتگو تمیدی گفتگو ہو گئی، اور اس پہ کافی افواہ جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے اذہان کے اوپر جو ہے وہ روشن یقیناً ہو چکے ہوں گے۔ مختلف جہتیں، مختلف اور جو ہے وہ تاریخ کے اندر گوشے جو ہے وہ اذہان کے اندر نمودار ہوئے ہیں، اور اس پر کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان گوشوں کے اوپر گفتگو کی جائے اور سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ قبلہ اہل بیت علیہ السلام پر ان کی پوری زندگیوں میں ظلم ہوتا رہا، کہیں تلوار کے ساتھ ان پر خروج ہوتا رہا، کہیں گھر جلا کے ان پر خروج ہوتا رہا، کہیں زہر کے ذریعے سے خروج ہوتا رہا، کہیں پابندی اور اسیری اور اسارت کے ذریعے سے جو ہے ظلم ہوتا رہا۔ جب وہ دنیا سے گزر گئے تب اب ان کی قبریں جو ہے وہ آنکھوں میں کھٹکنے لگی اور ان کی قبور کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کی کیا مزید کیا وجہ ہے؟ کیونکہ قبر کسی کے لیے کیا نقصان دہ ہو سکتی ہے، قبر سے کیا خطرہ تھا، کون اس کا بینیفیشری تھا، کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کی رضائیت کی خاطر یہ جو ہے وہ ایک پست ترین جو ہے فعل انجام دیا گیا۔ جی، میں مختصر اتنا کہوں گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جیسے صفا و مروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاعر خدا میں سے قرار دی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس میں سعی کے دوران دوڑ لگائی جاتی ہے، دو پہاڑ ہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی کی والدہ گرامی نے ان دو پہاڑوں کے درمیان نبی کی محبت میں پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، تو خدا نے اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دے دیا۔ اس کے میننگز یہ ہیں کہ ہر وہ کام کہ جس میں خدا کی رضا ہے، شریعت کے دائرے میں ہے،
اس کام سے جس خدا کے قرب کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ کام شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو اسی طرح یہ جو قبریں ہیں، یہ قبریں بھی شاعر اللہ کا ایک مصداق ہیں، یعنی وہ ان معصوم ہستیوں کی قبریں، ان اولیاء اللہ کی قبریں کہ جن سے ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی طرف رغبت اور طاعت کی طرف انسان بڑھتا ہے اور اللہ کے دین کا قرب اور دین کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ قبریں بھی شاعر اللہ ہیں۔ لہذا جو نفاق کی تحریک تھی جو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جاری ہے اور امام علیہ السلام کے ظہور تک جاری رہے گی، تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ وہ نفاق کی تحریک کو، وہ تمام نشانیاں، وہ تمام علامات، وہ تمام شاعر اللہ کہ جس سے اصلی دین کی طرف لوگ آئیں، اصلی پرسنالٹیز جو شخصیات اسلام ہیں ان کے قریب ہوں، ان تمام نشانیوں کو، ان تمام علامتوں کو مٹانے کے لیے نفاق نے ہر دور میں کبھی ان کی شخصیات، ظاہری زندگی کی شخصیات کے اوپر ظلم و ستم کیے، اور پھر ان کی قبروں سے بھی چونکہ لوگ جو ہے وہ ہدایت لے رہے تھے، اور ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات کی جو بات کی، فاطمہ بضعۃ منی کی جو بات کی رسول اسلام نے، تو جب ان صلی ہستیوں کی اللہ علیہ قبروں پہ وسلم۔ جاتے ہیں لوگ تو وہ حدیث رسول یاد آتی ہے، وہ قرآن کے فرامین جو ان کی شان میں آئے، پھر ان سے لوگ ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں، انہی سے دین لیتے ہیں۔ لہذا نفاق کی جو تحریک تھی اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ اصل اسلام یا اصلی شخصیات سے منسلک ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ اصلی شخصیات سے منسلک ہو جائیں گے تو پھر ان کی حکومتیں، ان کی جو اجارہ داریاں ہیں، ان کا جو دنیاوی جاہ و جلال ظاہری انہوں نے بنا رکھا ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ ساری ریزن تھی جس وجہ سے ہر دور میں اہل بیت پہ اور ان کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم اچھا، برپا رکھا گیا، اور آج تک یہاں پر جاری ایک سوال ہے، یہاں پر ایک سوال ہے۔ جی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالص یہ ذمہ داری جنت البقیع کے انہدام کی، جس کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، جس کے اندر مزید اہل بیت علیہ السلام کی قبور بھی ہیں، اور جس کے اندر مزید اور جلیل القدر اصحاب بھی موجود ہیں، کیا یہ صرف ذمہ داری مکتب تشیع کی ہی ہے کہ وہ ہر سال اس کے اوپر آواز اٹھائے، پورا سال اس کے اوپر کام کرے، اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب اسی تشیع ہی پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں اس کی جو ہے وہ سالاری کر رہا ہوتا ہے؟ کیوں اب جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ جو تحریک نفاق کی تھی، جو منافقین تھے، یقیناً منافقین عوام میں کم ہوا کرتے ہیں، کوئی اکثریت منافقین کی تو نہیں ہو سکتی، اکثریت تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لا علم ہوں گے، جن کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، جن کے سامنے ابواب ان کے اذہان کے اوپر روشن نہیں ہوں گے، مگر کچھ لوگ ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود نفاق کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کرتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد جس کو بار بار تشیع پوری دنیا میں، کوئی ایک جگہ پہ نہیں، پوری دنیا میں، چاہے یورپ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے ہندوستان ہو، کانٹیننٹ ہو، چاہے عرب کنٹریز ہو، چاہے خلیج فارس ہو، پوری دنیا میں جو ہے وہ سعودی ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کی صدا بلند کی جاتی ہے کہ آپ نے روزہ کیوں گرایا؟ تو امت آخر کیوں ابھی تک اس طرح سے بیدار نہیں ہوئی؟ ایک آدھ تو آواز شیعوں سے ہٹ کے کسی اور کی آ جاتی ہے، اکثریت سے آواز آنی چاہیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شافع محشر جب آپ مانتے ہیں، ان سے شفاعت کے طلبگار ہیں، اور تو پھر ایسی تمام چیزیں جس سے رسول اللہ راضی نہیں ہوں گے ان کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں رسول اللہ کے ساتھ ہم آواز نہیں ہوتے؟ کیوں یہ صرف تشیع کے حوالے کیا ہوا ہے کہ جی آپ کرتے رہیں؟ کیوں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ؟ قبلہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مصر صاحب 1400 سال کی ہسٹری ہے، اگر ہم دیکھیں تو جب سے اہل بیت علیہ السلام سے ان کا حق حکومت چھین لیا گیا تو حکومتوں نے ہر دور میں پھر یہی سٹرگل کی کہ عوام کے ذہنوں کو ایسا بنا دیا جائے کہ گویا اہل بیت کی کوئی امپارٹنس نہیں ہے، اہل بیت سے دین لینا ضروری نہیں ہے، کسی سے بھی آپ دین لے سکتے ہیں، بس رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ اس طرح کا کنسیپٹ ان حکومتوں نے ہر دور میں دیا، پھر اہل بیت کے اوپر سب و شتم کیا گیا، جمعے کے خطبوں میں کیا گیا، تو ایک لمبا دور ہے، اور آج تک جو ہے جو لوگ گمراہ رہے، بے شک میڈیا کا دور ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بہت سارے فرقوں نہیں، کے اگر وہ عوام اگر کو میں حقائق نہیں اگر میں بتاتے۔ سوچوں نہیں اگر میں سوچوں ایک نان شیعہ ہو کر سوچوں، ابھی میں ملت تشیع سے جو ایک خاص اینگل ہے
اس سے ہٹ کے اگر سوچوں کہ میں کچھ دیر کے لیے اس سے ہٹ کر کے میں شیعہ نہیں ہوں، میں اس طرح سوچوں اور میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، رسول اللہ کو میں مانتا ہوں، شافع معشر مانتا ہوں، میں ان سے شفاعت کا طلبگار بھی ہوں، میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت بھی کرتا ہوں، ان کا تقدس کو بھی مانتا ہوں، ان کی عظمت اور منزلت کو بھی مانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں رسول اللہ کس طرح سے ان کا احترام کیا کرتے تھے، میں سب کچھ مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں مکتب تشیع سے بھی میرا تعلق نہیں، میرے کانوں میں صدا آ رہی ہے کہ کسی نے روزہ گرا دیا اور میں مسلمان ہوں، کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں آواز اٹھاؤں؟ صرف سیدھا سا اسٹریٹ سوال، یہ 2+2 ہے یہ۔ جی، جو بڑے بڑے رؤوس ہوتے ہیں، ہر حکومت کی یہ سٹرگل ہوتی ہے، جیسے انگریزوں نے بڑے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نواز دیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جو ان کے انڈر عوام تھی پھر ان چند لوگوں کی وجہ سے کنٹرول کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ حکومتیں جن کے خلاف آواز اٹھنا چاہیے، جو انہوں نے اہل بیت پہ موجودہ دور میں ظلم کیا اور ان کی مزاروں پہ ظلم کیا، ابھی عسکرین جو ہے 2 ائمہ کی مزاریں جو ہے 2 دفعہ گرائی گئیں عراق میں، کچھ انبیاء کی قبریں جو ہے نا بم سے گرائی گئیں، اسی طرح کچھ صحابہ جیسے حجر ابن ادئی کی گرائی گئی، تو ان کی قبروں کو پامال کیا گیا۔ تو لیکن اصل وہی ریزن ہے کہ وہ خاص مولوی صاحبان جو ہیں ان کو خرید لیا جاتا ہے، ان کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، جنہوں نے عوام کو بیدار کرنا ہے۔ جب رہبری راہزن نکلے، یعنی جو مولوی صاحبان جنہوں نے رہبری کرنی ہے، جنہوں نے لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، جب وہی بک جائیں تو پھر وہی حالت ہوگی جیسے امام حسن علیہ السلام کے جو لشکر میں بڑے بڑے کچھ سردار تھے وہ بک گئے تھے، جس کی وجہ سے باقی عوام فوج جو وہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے امام کو۔ تو یہ ریزنز ہیں۔ مگر آگا دور تبدیل ہو چکا ہے، لوگوں کے سب کے ہاتھ میں واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، سوشل میڈیا کے نہ جانے کتنے نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، ذرا سی چیزوں کے اوپر کامنٹس کرنے آتے ہیں، مگر کہیں پر یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ مطلب یہ میرے لیے سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے لیے، میں اس کو ایک کہہ تو رہا ہوں کہ میں ایک شیعہ ہونے کے ہٹ کے میں سوچ رہا ہوں، ایک عام مسلمان ہونے کے سوچ رہا ہوں کہ میرے کانوں میں صدا پڑ رہی ہے کہ رسول کی بیٹی کا روزہ گرایا گیا اور اس کے شواہد موجود ہیں، اجڑی ہوئی جنت البقیع جا کر دیکھی جا سکتی ہے، اور جا کر دیکھتے ہیں، تو پھر کیوں جو عام سی باتوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر مفتی بن جاتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں، سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بن جاتے ہیں، تو لفظ جناب زہرا کے لیے نہیں لکھے جاتے؟ میرا سوال یہاں پر ہے، یہاں پر مفتیوں کی اور ان مولویوں کی سن کون رہا ہے؟ ایک جم غفیر ہے، ایک لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کا ازدحام ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، جس کا جو جی میں آ رہا کر رہا ہے، جب وہ دنیا بھر کے سارے کام کر رہے ہیں تو 2 لفظ جناب زہرا کے لیے کیوں نہیں لکھ پاتے؟ میرا سوال یہاں پر ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ایک درد دل ہے جو میں نے آپ سے بیان کر دیا، بہرحال ناظرین کے سامنے رکھ دیا، جہاں تک آواز جائے وہ جی سوچے گا ضرور، کیونکہ کل رسول اللہ سے واسطہ پڑے جی گا جی اور جی جی مجھ شفاعت سے بے آپ نے کافی تعلق ہوگی۔ کوشش کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے جزائے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ، قبروں کے اوپر گنبد بنانا یا قبروں کو بنانا، ان کو تعمیر کرنا، اس کی شرعی حیثیت، اس کا شرعی جواز؟ جی بس میں آپ کے جو دل کا درد ہے اس کو تھوڑا جو ہے نا مزید انشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے اندر تحرک شعور آئے گا۔ جناب سیدہ جو ہیں اپنے بابا کے بعد انصار و مہاجرین کے گھروں کے دروازوں پہ جا کے ان کو جھنجھوڑتی تھی، اور خود امام حسن امام حسین مولا علی کو ساتھ لے کے کہ میرا حق مجھے دلاؤ۔ اس زمانے میں ابھی رسول اسلام کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، لوگوں نے جناب زہرا کی قدر نہیں کی۔ تو آج تو 1400 سال گزر گئے، موسوی صاحب امام زمانہ آئیں گے، انشاءاللہ اپنی والدہ گرامی کا حق لیں گے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کے کوسچن کے جواب میں کہ گنبد اور قبریں بنانے کے حوالے سے، اس حوالے سے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی موجود ہے کہ آپ کے جب بیٹے جناب ابراہیم فوت ہوئے تو ان کی قبر پہ، اور اسی طرح بعض اور شخصیات کی قبر پہ آپ نے خود جا کے کچھ پتھر بھی رکھے اور ان کا ایک نشان بنایا عملی طور پہ اس دور میں، اور یہ نشان بنانا ہی علامت تھی کہ قبریں جو ہیں ان کی یاد کو باقی رکھنا، اور ان کے اوپر کوئی ایسی چیز تعمیر کر دینا کہ جس سے اس شخصیت کی جو ہے نا وہ اہمیت کے مطابق
اس کی قبر کا نشان باقی رہے، اور یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، رسول اسلام کی سنت تھی، اور باقاعدہ صحیح مسلم وغیرہ میں اور معتبر کتابیں جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ رسول اسلام اللہ کے حکم سے جنت البقیع میں جاتے تھے، اور وہاں جا کے دعا بھی کرتے تھے، استغفار بھی پڑھتے تھے، اور بہت سارے جو ان کو خدا کی طرف سے حکم تھا اعمال کو انجام دیتے تھے۔ آج دیکھیں لوگ اگر جنت البقیع کی زیارت کے لیے، وہاں قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پولیس کو اس بات پہ تنخواہ دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو رسول کی بیٹی اور ائمہ اہل بیت کی قبروں کی اور باقی جو شخصیات نیک وہاں دفن ہیں ان کی قبروں کی زیارت نہ کرنے دی جائے۔ تو لہٰذا یہ سنت رسول کے خلاف عمل ہے۔ اگر گنبد بنانا اور قبر بنانا بدعت ہے، تو پھر یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گنبد مبارک ہے اور ان کی قبر مبارک ہے اور یہ سارا کچھ موجود ہے، پھر اس کو بھی تو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے میننگ یہ ہیں کہ اگر اچھا اہل لیکن جو یہاں پر یہاں پر ایک چیز اور ہے قبلہ، یہ یعنی عثمانیوں تک، آٹومن امپائرز تک سب کچھ تھا، یہ اس کے بعد اچانک یہ نیا اسلام آ گیا۔ اس زمانے کے جو مفتیان تھے، جو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ یہ اچانک آل سعود کی حکومت میں ایک نئی کوئی فرشتہ آ گیا، کوئی جناب جبریل نیا کچھ مکتوب لے کے آ گئے، آخر کیا ہوا یہ؟ جی ایک نظریہ تھوپا گیا، اب وہ اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ جو امت مسلمہ پہ عبد الوہاب کا نظریہ جو ہے وہ اس کو مسلط کیا گیا، اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس کے لیے باقاعدہ بکس موجود ہیں۔ اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس نظریے کے تحت اسلام کے لوگوں مسلمانوں کے اندر رکھنے ڈالنے کے لیے، فرقہ بازی ڈالنے کے لیے، تفرقے کو فروغ دینے کے لیے ہر چیز کو شرک و بدعت قرار دیا گیا۔ لہٰذا میں اس مقام پہ اتنا کہوں گا کہ یہ جو اپنی قبریں بناتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبریں، خود عبد الوہاب کی جو قبر بنی ہوئی ہے، تو پھر اس کو بدعت کیوں نہیں قرار دیا جائے؟ اس کی قبر پہ کیوں حاضری ہوتی ہے؟ جب بعض شخصیات کی قبروں پہ جا کے یہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور جا کے وہاں پھول چڑھاتے ہیں، تو وہاں بدعت کیوں نہیں نظر آتی؟ تو لہٰذا یہ ایک وہی بات عرض کروں گا، اصل ریزن یہ ہے کہ ان بعض لوگوں کی حکومتیں اسی بات پہ قائم ہیں کہ اہل بیت کو مظلوم رکھا جائے، اہل بیت کو جو ان کا مقام ہے وہ نہ دیا جائے، کیونکہ اہل بیت کو اگر وہ مقام دے دیا جائے تو پھر ان کی حکومتیں قائم نہیں رہتی۔ یہ صدیوں سے یہی بیسک ریزن ہے موسی صاحب، جس کی وجہ سے اہل بیت کی قبریں بھی گرائی جاتی ہیں اور ہر بات پہ شرک و بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ دیکھیں آٹومن امپائرز کی بھی تو حکومت تھی، اگر انہوں نے مزار باقی رکھے یا ان کی مرمت کراتے رہے تو اس سے ان کی حکومتوں میں تو فرق نہیں پڑا۔ یہ تو ایک بغض نظر آ رہا ہے کہ اگر جنت البقیع تعمیر ہو جائے گی اور چند لوگ جا کر وہاں پر زیارت کر لیں گے تو اس سے آل سعود کے محلوں کے اندر کوئی زلزلہ تو نہیں آ جائے گا، اور کل کو اگر پالیسی چینج ہوئی جس طرح سے تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ابھی اسلامی جمہوریہ کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی شروع ہونے والے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کی ہے، کل کو جنت البقیع کے لیے بھی حکم جاری ہو جائے کہ جی آپ روزے تعمیر کر لیں۔ تو بات یہاں پر ساری یہ ہو رہی ہے کہ اس سے آپ کو خطرہ آپ کو کیوں ہے؟ آپ مطلب اس سے ایک بغض کی بھی بو آ رہی ہے کہ اندر آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس طرح کی کچھ جو ہے وہ ایک حس انسان کے اندر بیدار ہوتی ہے کہ کچھ لگ اس طرح سے رہا ہے۔ جی بغض اہل بیت تو یقیناً اظہر من الشمس ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے اہل بیت کو جب چھوڑ دیا اور دوسرے لوگوں کو ان پہ مقدم کیا، حالانکہ یہ معصوم ہستیاں تھیں، رسول اسلام کا خانوادہ تھا، تو بغض اہل بیت تو ہر دور میں رہا۔ یہ بھی ایک ریزن ہے، اور دوسری ریزن جیسے میں نے کہا حب الدنیا، حب السلطنہ، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ لوگ جب ان مزاروں پہ آئیں گے تو آہستہ آہستہ وہ حق مذہب اور حق اسلام حقیقی کو قبول کر لیں گے، لہذا ان کی حکومت نہیں رہے گی۔ یہ بھی ایک بیسک ریزن ہے جی۔ یہ بھی ریزن ہے، بالکل صحیح۔ تھوڑی سی ناظرین جو ہے وہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتی ہیں اور تھوڑی سی تاریخ کے مزید جھلکوں میں جو ہے وہ جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا اور معاملات ہوئے، کیونکہ یہ اوور نائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی چیز اگر اتنا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی داغ بیل بہت پہلے سے پڑی ہوتی ہے، اور اس کو مسلسل جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک عرصے سے ایک چیز پنپ رہی تھی وہ آشکار ہو گئی۔ تو اس کی داغ بیل کہاں سے پڑی، کیا کچھ ہوتا رہا، یہ یقیناً ایام فاطمیہ میں آپ پورے 10-20 دن کی ٹرانسمیشن میں تفصیل سے سنتے رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو
ریکال کرانے کے لیے تمام چیزوں کا ان کا تعلق بلا واسطہ جو ہے وہ انہدام جنت البقیع کے ساتھ مربوط ہے. اس کا ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن ہے، یہ کڑی ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر جو مسائل گزرے، جو ان کے ساتھ امت نے رویہ روا رکھا بعد از پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح وہ گھروں کے اوپر گئی، جس طرح سے وہ غدیر کا خطبہ یاد دلایا کرتی تھی، 1.25 حاجیوں کے سامنے جو رسول کریم نے خطبہ پیش کیا، اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ تمام چیزوں کا تسلسل ہے. ایک رات میں یہ جنت البقیع گرانے کا ڈیسیجن نہیں ہوا، یہ تسلسل کے ساتھ چیزیں چلی آ رہی تھی. تو اس کا جو کلیدی کیونکہ وقت کم ہے اور بس اشارے کرتے ہوئے گزریں گے، تو اس کا جو کلیدی معاملہ ہے بیت الاحزان، جو ایک تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ بیت الحزن مولا امیر المومنین نے بنا کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا. کہ کیا مدینے میں اپنے گھر میں اپنے بابا پر یا اپنے ساتھ جو کے ساتھ یہ امت نے سلوک روا رکھا، اس پر کیا اپنے گھر میں بھی وہ گریہ نہیں کر سکتی تھی؟ جو بیت الحزن بنایا وہ کتنی دور تھا، کیوں بنایا گیا، کیا انہوں نے اس کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، یا مولا امیر المومنین نے ایسے ہی بنا کے دے دیا، یا مدینے والوں نے اس چیز پر آ کر کچھ مولا سے کہا؟ کیا ہوا تھا؟ اس کو ذرا سا تھوڑا سا اس کو کھول دیں تو یہ انہدام جنت البقیع بہت اچھی طرح سے ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے گا. جی، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین کی خدمت میں مدینے کے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب زہرا سے یہ کہا جائے کہ اپنے رونے کا وقت مقرر کریں، اور اللہ چونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے آرام میں خلل آتا ہے، اور اس وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے جنت البقیع میں پہلا امام بارگاہ جو ہے، جس میں جا کے بی بی امام حسن و امام حسین کو لے جا کے روتی تھی اپنے بابا کی مصیبت پہ، اور جو امت کے ظلم تھے بی بی کے اوپر، مولا علی کے اوپر، اس مصیبت پہ روتی تھی. اور ریزن یہی علماء نے لکھی ہے کہ کیا وجہ، حالانکہ بی بی تو اتنی بلند آواز سے نہیں روتی ہوں گی یقیناً کہ آواز دوسرے گھروں تک، دوسرے لوگوں تک جائے، لیکن چونکہ جو مستورات آتی تھیں بی بی کو پرسہ دینے کے لیے یا تیمارداری کے لیے، تو وہ حالات جا کے بتاتی تھیں، تو ایک انقلاب کی کیفیت تھی کہ بی بی کے رونے کی جو باتیں ہیں یہ پھیل رہی ہیں مدینے میں، اور ایک فکری چینجنگ آنے کا خدشہ تھا، اور لوگ بی بی کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے شاید ان کے ساتھ نہ ہو جائیں، لہذا اس وجہ سے کچھ منافقین اکٹھے ہو کے آتے ہیں اور بی بی کے رونے کے اوپر پابندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ کم از کم یا تو روئیں ہی نہیں، اگر رونا ہے تو کم روئیں تاکہ اس کا اثر کم مرتب ہو. تو یہ ایک بیسک عقلی سی ریزن ہے، عقلائی سی ریزن ہے جس کو انسان سمجھ سکتا ہے. اس وجہ سے بی بی نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ اب تمہارے درمیان یہ رونے والی زیادہ دیر نہیں رہے گی، لہذا آپ مطمئن ہو جاؤ. اور مولا نے ایک امام بارگاہ، ایک رونے کی جگہ جس کو بیت الحزن یا بیت الاحزان کہا جاتا ہے، وہ جنت البقیع میں بنا دیا. اس میں جا کے جناب سیدہ سارا دن اپنے بابا کو روتی تھیں، اور رونا جو ہے یقیناً وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک ایجابی اور پوزیٹیو طریقہ ہے. آج 1400 سال ہو گئے، کربلا کی تحریک جو ہے، وہ کربلا کا مقصد جو ہے، کربلا کی قربانی جو ہے، وہ اس رونے کے ذریعے سے ایجابی طریقے سے اور بہت سارے طریقوں کے ساتھ ساتھ یہ افیکٹو طریقہ تھا. خود ائمہ نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے رو کے اس تحریک کو باقی رکھا. تو لہٰذا کہنا یہ چاہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دکھائیں جی امام بارگاہ بنانا کہاں لکھا ہے، تو رسول اسلام کے بعد سب سے پہلے مولا علی نے جناب سیدہ کے لیے ایک امام بارگاہ بنوایا. تو جس طرح مسجد بنانا ثابت ہے اسلام میں، اسی طرح امام بارگاہ بنانا بھی ثابت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو بیت الاحزان اگر ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی بھی دقت کی، تھوڑی سی کوشش کی، تھوڑی سی جستجو کی، تھوڑی سی حق کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، وہاں آپ کو میلوں سفر نہیں کرنا ہے، جا کر کسی کی دیوڑی میں مہمان نہیں ہونا ہے، کہیں پر جا کر قلبی طور پہ ہاتھ سے نسخے تحریر نہیں کرنے ہیں. اب آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلک کی دوری کے اوپر تمام چیزوں کو حاصل کر لینا ہے. تو جہاں سے اگر آپ اس کے اوپر جستجو کریں گے اور بیت الحزن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ کی بہت کچھ آپ یقین کریں سمجھ میں آ جائے گا.
اور ہمارے اس پروگرام کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا اگر کسی کی ایک شخص کی بھی آنکھیں کھل جائیں اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو جائے اور ان کے حق کو سمجھ سکے کہ کس طرح سے جناب زہرا سلام علیہ وسلم نے جو ہے وہ رو رو کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کیا بعد پیغمبر، جب جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد جو مرثیہ ہے کہ بابا اگر آپ کے بعد یہ جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں اگر یہ روشن دنوں پر پڑتی تو وہ تاریک اور سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تاریخ میں اس مرثیے کے بنوں کو بھی اپنے اندر اپنے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مرثیت فاطمہ الزہرا بعد از پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام چیزیں مل جائیں گی کیونکہ حق کبھی چھپتا نہیں ہے۔ لاکھ کوششیں دشمن نے کی ہیں مگر جو ہے وہ سرحد عبور کر گیا اور کہیں پر بھی حق رک نہیں سکا ہے، ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کے اوپر اور میرے اوپر ہے کہ ہم کتنی جستجو کرتے ہیں اور اس کو پانے میں کتنی صحیح و کوشش کرتے ہیں، یا اسی دنیا میں یا اس کی رنگینیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور موت کے فرشتے سے ٹھوکر کھا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اور آپ کی سوچ اور فکر کے اوپر۔ تھوڑی سی بات کو ناظرین اور آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ جنت البقیع میں کون کون سی مشہور شخصیات جو ہیں وہ دفن ہیں؟ جی، میں نے تھوڑا ابتدائے پروگرام میں کچھ شخصیات کا نام لیا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو سب سے زیادہ اہم ترین شخصیات میں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اسی طرح امام حسن علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام کا بھی میں بتا دوں ریزن کیا تھی جنت البقیع میں دفن ہونے کی، چونکہ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے نانا کی قبر کے پاس جو ہے دفن کیا جائے، اور اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا جنازہ لے کے اپنے نانا کی قبر پہ آتے ہیں، اور بھی مدینے کے کچھ لوگ ساتھ ہیں۔ تو جب پہنچتے ہیں تو تاریخ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے اور یہ کہا گیا سامنے آ کے کہ ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، میں نہیں چاہتی کہ ایسی جگہ دفن کیا جائے امام حسن کو جسے میں ناپسند کرتی ہوں۔ تو اس طرح کے جملے تاریخ نے نقل کیے ہیں، لہٰذا بس اتنا کہوں گا کہ اگر امام حسن علیہ السلام محبوب نہیں ہیں رسول اسلام کو، تو پھر کون زیادہ محبوب ہے ان ہستیوں کے علاوہ رسول اسلام کو؟ حالانکہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، احب اللہ من احب حسین، حسین علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اے علی، وہ شخص جھوٹا ہے جو مجھ سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ حدیثیں اکبر، جو ہیں ان پنجتن پاک ان یہ کہاں ہستیوں لے کے کے جائیں گے؟ بارے میں جو رسول اسلام کی امت مسلمہ کے کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود الحسن امت نے جی الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ قاعدہ و قامہ والی کتنی مشہور ہے، وہ تو ہر فرقے کے پاس ہے، اس کو کہاں لے جی کے جائیں گے؟ جی، دونوں جنت کے سردار ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یہ حدیث مشہور و معروف طرفین کی کتاب میں موجود ہے۔ حسن حسین امامان کاما و قعدہ والی حدیث ہے۔ تو قاعدہ بہت ساری احادیث ہونے کے باوجود رسول اسلام کے بعد جو امت نے سلوک کیا اس خانوادے کے ساتھ کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے اور اس وصیت پہ عمل نہیں ہونے دیا گیا، جتنی بھی کسی کی دشمنی ہو، اس شخص کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد کوئی جتنا بھی بڑا دشمن ہے تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے ہوں، لیکن امام حسن مجتبی کا جنازہ جو ہے واپس گھر جاتا ہے اور دوبارہ پھر جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین کو وہاں دفن کیا گیا، امام باقر کو، امام صادق، یہ شخصیات جو ہیں سب سے زیادہ اہم ترین شخصیات ہیں، جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اور اس کے بعد جناب عبداللہ بن جعفر طیار ہیں، جناب عقیل بن ابی طالب ہیں، جناب صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، اسی طرح کچھ اصحاب اور ازواج نبی کی قبریں بھی، بلکہ شہدائے احد کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ یعنی اتنی مقدس شخصیات جو وہاں دفن ہیں، تو یہ مسئلہ فقط تشیع کا بھی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا ہے کہ ازواج نبی کی قبریں کیوں گرائی گئیں، اسی طرح صحابہ کی قبریں کیوں گرائی گئی، اسی طرح اہل بیت کی قبریں ان کو کیوں گرایا گیا، ان کا نشان کیوں مٹایا گیا، اور زیارت کیوں نہیں کرنے دی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں امت مسلمہ کے ضمیر کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا جب یہاں یہ پر ضمیر جاگ جائے گا، اگر یہاں پر اہل بیت کی قبور نہ ہوتی، معذرت کے ساتھ اگر اہل بیت کی قبور نہ ہوتی تو ایک کوہرام برپا ہوتا۔ اگر اہل بیت کی قبور کا نام آ گیا تو اس میں سب کچھ چھوڑ دیا گیا، مطلب اتنی دشمنی ہے، کتنی عجیب بات ہے یہ۔
جی بالکل، میں اتنا کہوں گا کہ آج بھی جو امت مسلمہ 1400 سال سے زوال کا شکار ہے اور رہے گی، جب تک کہ اہل بیت کی قدر نہیں کرتی، اور خصوصاً جب تک کہ رسول کی بیٹی کی عزت اور قدر نہیں ہوتی، ان کی قبر کو نہیں بنوایا جاتا، ان کے فضائل اور ان کے مصائب کو نہیں بیان کیا جاتا، ان کی پیروی نہیں کی جاتی، جب تک رسول کی بیٹی راضی نہیں ہوگی، خدا بھی اس امت پہ راضی نہیں ہوگا۔ اور حدیث رسول میں یہ جملہ واضح ترین موجود ہے طرفین کی کتابوں میں، ان اللہ یرضی لرضاہا و یغضب لغضبہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ تو جو امت جس کو رسول کی بیٹی کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کے مصائب کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی اولاد کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی قبر کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ایسی امت پہ اللہ اکبر۔ خدا راضی نہیں ہے۔ جب خدا راضی نہیں ہے تو طبعاً ایسی امت مصائب کا شکار رہے گی، ذلت کا شکار رہے گی، فتنوں کا شکار رہے گی، تفرقے کا شکار رہے گی، اور سامراجی اور شیطانی طاقتیں ایسی امت پہ مسلط رہیں گی۔ لہذا اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اگر یہ امت چاہتی ہے تو پہلے جناب زہرا کو راضی کرے، تاکہ رسول بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ جنت البقیع کس طرح سے تعمیر ہو سکتی ہے؟ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ کیا جد و جہد ہے؟ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ ہم نے پوری دنیا میں جس دن سے یہ قبہ ڈھایا گیا ہے، یقیناً کیونکہ ہم جب وفاداری اہل بیت علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہے ہیں، اور ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے، گردنیں کٹوائی ہیں، نسلیں اپنی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر قربان کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ دنیا اس سے شاہد ہے کہ اس دن سے جو ہے وہ کوئی سال ایسا نہیں جاتا جو 8 شوال گزر جائے اور ملت تشیع پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ احتجاج نہ کرے، اور اس کے اوپر مجالس نہ کرے، اس کے اوپر سینہ کوبی نہ کرے، اس کے اوپر کالے کپڑے نہ پہنے، اس کے اوپر اس مسئلے کو آشکار نہ کرے پوری اقوام عالم کے سامنے۔ پوری دنیا کے اندر بہت ساری زبانوں کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ سب تو لگاتار ہو رہا ہے، مزید اور کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ جنت البقیع دوبارہ اپنی پوری عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کی جا سکے؟ جی میں سمجھتا ہوں اس میں بیسک رول علماء کا ہے، ہر فرقے کے علماء کا ہے، کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کے اندر احرام توڑنے سے پہلے، کربلا کی طرف سفر سے پہلے ایک خصوصی خطبہ علماء کو دیا تھا کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ اگر نہیں عن المنکر نہیں کریں گے، امر بالمعروف نہیں کریں گے، یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اور اے علماء، آپ کو جو آج مقام حاصل ہے، جو عزت حاصل ہے، وہ اس اسلام کی وجہ سے ہے، اور اگر اسلام پہ وقت آ گیا ہے، اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی بھی کوئی رسپیکٹ اور کوئی احترام نہیں ہے۔ لہٰذا آپ امر بالمعروف کریں، امت کے اندر نہیں عن المنکر کریں۔ سب سے فرسٹ رول جو ہے وہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں ان کے علماء کا ہے، ان کے رہبروں کا ہے، ان کے قائدین کا ہے، کہ وہ امت کو متوجہ کریں کہ ہمیں آل رسول کو راضی کرنا ہے، کم از کم اجر رسالت ادا کرنے کے لیے ہمیں ان کی قبریں بنانا ہے، اس کے لیے احتجاج کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے ہم کریں گے۔ لہٰذا ایک چھوٹے سے واقعے جیسے کہ آپ نے بتایا، چھوٹی چھوٹی بعض چیزوں پہ اگر کسی کی انسالٹ ہو جاتی ہے، اتنے بڑے ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بی بی کی 1400 سال سے جو مظلومیت، اور خصوصاً ان کی قبر گرانا 8 شوال سے 1926 سے جب سے یہ واقعہ ہوا، تو امت کا مسلسل۔ ضمیر کیوں سویا ہوا ہے؟ اس کو سلانے والے علماء ہیں اور جگانے والے بھی علماء ہیں۔ لہٰذا علماء وہ، میں خصوصاً وہ علماء کہ جو حکومت کے حصول کے لیے تو دھرنے بھی دیتے ہیں، لانگ مارچ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ کر جاتے ہیں، لیکن جب اسلام پہ وقت آتا ہے، جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے، جب مظلوم مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، تو اس وقت ان کا بیان تک نہیں آتا۔ تو ایسے جو بڑے بڑے علماء بنے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، جنت البقیع کے کہیں بھی، یمن کے اندر، کسی ملک میں کسی مسلمان، حتیٰ کسی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کے ایام گزرے، ابھی چہلم نہیں آیا مولا کا، اس میں امام نے خصوصی وصیت فرمائی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ظالم کے مد مقابل کھڑے رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ امام نے مطلقاً کہا، یہ نہیں کہ مسلمان مظلوم ہو یا مومن مظلوم ہو،
ہر انسان جو بھی مظلوم ہے، جہاں کہیں مظلوم ہے، اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، سپورٹ جس جہت سے مالی مانوی جو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ عقلی بھی وظیفہ شرعی ہے، شرعی بھی وظیفہ، اور عقل بھی حکم دیتی ہے، عقلاء بھی کہتے ہیں، قوانین بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے علماء ان باتوں پہ خاموش ہیں، اور خاموشی میں سمجھتا ہوں ایک جرم ہے، اور کم از کم اجر رسالت ادا نہیں یہ تو کر رہے، اور جب نہیں کر رہے تو غاصب ہیں، یعنی وہ رسول اسلام کے غاصب ہیں، دین کے غاصب ہیں، اور غاصب کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ آج اگر کچھ جگہوں پہ کچھ حکومتوں نے، کچھ مذاہب کے لوگوں نے غصب کر لیا بعض جگہوں کو، تو جو احتجاجات ہو رہے ہیں وہ غصب کی وجہ سے۔ یہ تو تشیع مکتب کے لوگ 1400 سال پہ اسی بات پہ تو غصب کر رہے ہیں کہ مثلا فلسطینیوں کی زمین کو اگر غصب کر جی لیا ہاں۔ گیا، تو آج میڈیا یا لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جو 1400 کیونکہ سال یہ سے سب سے اہم ترین پرسنالٹیز جن کا حق غصب کیا گیا، رسول اسلام کے خاندان کا، ان کی ریسپیکٹ کا حق بھی غصب کیا گیا، تو اس غصب کے اوپر جو ہے کیوں احتجاجات نہیں کیے جاتے، کیوں بیانات نہیں دیے جاتے، کیوں عملی اقدامات نہیں اچھا، اٹھائے کیا جاتے؟ کیا یہاں پر ایک بات کر لیں ذرا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ کڑوی لوگوں کو معلوم ہو، مگر اس کے اندر چونکہ اصلاح کا پہلو ہے، اس لیے میں اس کو آواز اٹھا رہا ہوں کہ مطلب جس طرح ہم فلسطین کا حل ڈھونڈتے ہیں، کشمیر کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، ان چیزوں میں حل ڈھونڈ رہے ہیں، سفارتی حل بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تنظیمیں لڑ بھی رہی ہیں، گولہ باریاں ہو رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، املاک تباہ ہو رہی ہیں، زمین میں دھسا دیے گئے، خوب خون خرابہ ہوتا ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر سفارتی کوشش شروع ہو جاتی ہے، چلا آ رہا ہے۔ کیا حل یہاں پر اس کا مضمر ہے، یا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے جب وہ راضی ہو جائیں گے، جب ان کو راضی کیا جائے گا تو خدا راضی ہوگا؟ کیا ہمارا حشر سابقہ امتوں کی طرح تو نہیں، جن کو صحرائے سینا میں گھمایا گیا، جن کو کبھی کسی قوم نے مارا، کبھی کسی قوم نے مارا، جب خدا ناراض ہو جاتا ہے تو پھر در بدری آ جاتی ہے؟ کیا ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارمز کے اوپر، او آئی سی کے مردہ جسم کے پلیٹ فارم کے اوپر کشمیر کا اور فلسطین کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور مظلومین کے نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ کیا نجات کا راستہ اور ان کی نجات کا حل کہیں رسول اللہ کی رضا میں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کی آواز بلند کرنے میں تو پوشیدہ نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح طرح متوجہ ہوئے ہیں۔ میں یہاں کوٹ کروں گا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ، جس میں آپ نے انصار سے فرمایا تھا کہ آپ نے اسلام کی نصرت کے لیے جو تلواریں اٹھائی تھیں، جو عزت آپ کو ملی، جس کی وجہ سے اسلام جو ہے آگے بڑھا، آج وہ تلواریں کیا کہاں چلی گئیں؟ آج تمہارا جہاد کا جذبہ کیوں ختم ہو گیا؟ تو بی بی نے تو اس وقت سے جہاد کی طرف رغبت دلائی تھی، اور جہاد میں ہی اسلام اور مسلمانوں کی نجات اور عزت ہے ہر زمانے میں۔ اور مولا علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہے تمہاری اس میں عزت ہے، تمہاری اس میں رفعت ہے، جب بھی کوئی قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ ذلیل ہوتی ہے۔ آج جو مختلف عالمی اداروں کے دروں کے اوپر مسلمان اور مسلمانوں کے حکمران بھیک مانگ رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ یہ جہاد، اصلی جہاد جو ریل جہاد ہے، جو دفاعی، ہر قانون میں، عقلاء کی نگاہ میں، عقل کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں دفاعی جہاد جائز ہے، اس جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان عالمی استکباری شیطانی طاقتوں کا بنایا نہیں نہیں، ہوا ایک وہ نقلی جہاد کیا جہاد، ہے؟ جسے دہشت گردی، میں وہ ایک منٹ ہاں مصری صاحب، جسے ہاں اس جہاد کو، جس کو دہشت گردی، حقیقت میں اس کی ریالٹی یہ ہے کہ اندر سے وہ ارہاب ہے، دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، اس کو جہاد کا لباس، یعنی نقل کو اصل کا لباس پہنا دیا گیا ہے، تو اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور وہ لوگ جہاد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلامی ملکوں کے اندر وہ فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، اسلامی ہاں جی، پرسنالٹیز کو قتل کرتے ہیں، اور اسلامی شخصیات کے مزاروں کو گراتے ہیں۔ یہ ان تمام شواہد سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، اور اس کو جہاد کا اوپر لبادہ پہنا کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اصلی جہاد یہ ہے کہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جائے، اور ان کے اوپر جس جہت سے حملہ ہو تو اس کا دفاع کیا جائے، چاہے زبان سے جو کر سکتا ہے، جو ہاتھ سے کر سکتا ہے، اصلی جہاد یہ ہے۔ لہذا امت نے اور امت کے قائدین رہبر جو ہیں، اغلب جو دنیا میں ہیں وہ مولوی صاحبان ہیں اصل میں،
اور امت کے رہبر اور لیڈر، اور وہ ہی تھوڑے ٹکوں کے بدلے میں جب بک جاتے ہیں، وہ ایوارڈ لے لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ لے لیتے ہیں، ایسی ظالم حکومتوں سے عہدے لے لیتے ہیں، تو اس دنیا کے لالچ میں وہ پھر حق بیان نہیں کرتے، پھر وہ اکٹھے نہیں ہوتے، پھر وہ مسلکی مفادات میں آ جاتے ہیں، انسانی اور اسلامی اعلیٰ ترین اور وسیع ترین مفاد سے دور ہو چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا قائدین کی کمی ہے، رہبریت کی کمی ہے، بے معنی یعنی اتنی تعداد نہیں ہمیں مل رہی لیڈرز کی جتنی ہونی چاہیے۔ لیڈرز موجود ہیں، لیکن جو میچیورڈ لیڈر ہیں، جو امت کی باغ ڈور اور امت کو رہنمائی دے رہے ہیں، ایسے موجود ہیں، لیکن وہ مخلصین بہت کم لیڈر ہیں۔ تو زیادہ عدد جو مخلصین ہے وہ خس و خاشاک کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیاوی مفادات کے۔ جیسے بعض ملک کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ان کو وہ پیڈ مولوی ہیں، پیڈ مولوی کیا کرتے ہیں، وہ انہیں تنخواہ ملنی ہے، ان سے آپ سینوے جواز کا فتویٰ لے لیں، وہ دے دیتے ہیں، وہ تاش کھیلنے شراب کا اور مکس گیدرنگ جو ہے اس کا اگر آپ ان سے کوئی سینٹر کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ خود بیٹھ کے وہاں وہ مفتی فتویٰ بھی دے گا، عملی طور پہ اس سینٹر میں جہاں شراب پی جا رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، جہاں سب کچھ غلط کام ہو رہا ہے، وہاں وہ کہہ دے گا جی فاتحہ بسم اللہ پڑھ کے یا وضو کر کے وہ کوئی نہ کوئی جیسے قاضی شرح کی طرح جو ہے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ تو یہ جو مفتی ہیں درباری ملا ہر زمانے میں، جب تک امت کی جان ان مفتیوں سے نہیں چھوٹے گی اور ریل حقیقی اسلام سمجھنے والے اور اسلام کا درد رکھنے والے کہ ہاتھوں میں امت کی باغ ڈور نہیں ہوگی، یہ امت بھی ذلیل ہوتی رہے گی اور ان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہے ان پہ اور اہل بیت بھی صحیح ناراض ہیں ان پہ اور رسول خدا بھی زعلان اور ناراض ہیں۔ صحیح، چند دقیقے ہمارے پاس دامن وقت میں ہیں جس میں تھوڑا سا اور آپ سے استفادہ کر لیں، کیونکہ تشیع کا یہ طر امتیاز رہا ہے کہ ہم کبھی بھی تعصب کی عینک سے نہیں دیکھتے، تعصبات سے بالا تر ہو کر دیکھتے، جس طرح سے آپ نے مولا امیر المومنین کی وصیت کا وہ جملہ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، جو کہ بظاہر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے آپ وصیت کر رہے ہیں، مگر رہتی دنیا تک کے لیے ایک قانون وضع کر رہے ہیں کہ اس میں مسلمان مومن اس پہ کچھ نہ دیکھنا صرف یہ جو انسان مظلوم ہے مدد کی جائے اور ظالم سے اس کا دفاع کیا جائے۔ تو یہاں پر فلسطین کے اوپر جہاں پر کوئی شیعہ نہیں ہے اور شیعہ اس کی پوری دنیا میں حمایت کرتے ہیں، اور جب وہ سیز فائر ہو رہا تھا تو اسرائیل کے پی ایم نے خود کہا کہ جتنے بھی ہم پر اسلحہ برسا جو کچھ بھی ہوا اس کو سارا فائننس ایران نے کیا۔ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ایران اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں، ان کے منہ پر تو ایک زوردار تماچا پڑ ہی گیا۔ بہرحال مگر اس وقت اقوام عالم کا اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے؟ جی یقیناً یہ بات تو ازر من الشمس ہے کہ جو بھی ضمیر رکھتا ہے، جس کے اندر انسانیت زندہ ہے، جس کے اندر تھوڑی بہت اسلامی اور دینی غیرت موجود ہے، میں سمجھتا ہوں جیسے کہ وہ مشہور فرمان مبارک ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی عضو میں تھوڑی سی تکلیف ہو تو پورے جسم کو وہ درد محسوس کرنا چاہیے۔ جب امت کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا تو جو عالمی پاورز ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ امت مسلمہ جو ہیں وہ متحد ہیں اپنے مشترکہ امور میں، جو اختلافات مسلکی ہیں ان کو دلیل سے رد و نقض اور قبول اور رد کیا جا سکتا ہے، وہ چلتے رہیں گے، چلتے رہیں، لیکن جو مشترکہ مفادات ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے، ان کے لیے امت کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو عالمی طاقتیں، عالمی جو پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یا کم از کم ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے خود ہی تتر بتر کر دیا، گروہوں میں بانٹ دیا ہے، تفرقوں میں بانٹ دیا ہے، ان کو مد مقابل کر دیا ہے اور ان مسائل میں الجھا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی تمام انرجیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف کر دیں، لہذا ہمارے مقابلے میں کب کھڑے ہوں گے؟ تو بات پھر وہیں آئے گی کہ دنیا کے اکثر ممالک کی جو حکومتیں ہیں، جو عوام ہیں، ان کا بھی یہی رول ہے کہ ان کو اس سے غرض ہے کہ ان کی دنیا چل رہی ہے، ان کی حکومت چل رہی ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مر رہا ہے یا جی رہا ہے۔ تو وہ اقدار ختم ہو چکی ہیں، وہ ویلیوز جن کا تعلق انسانیت سے ہے، جن کا تعلق اسلام اور مذاہب سے ہے، ان اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اقدار زندہ ہوں گی، ضمیر زندہ ہوں گے، عقلیں جو ہے روشن ہو جائیں گی، تو پھر ایک مشترکہ آواز اٹھے گی اور امام کا ظہور بھی ہوگا، اور اسی فلسطین کے اندر امام آ کے نماز پڑھائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ
وہ دن قریب ہے، اور ہم سب اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو ہمیں موقع نصیب ہوگا، پروردگار سے دعا ہے کہ ہم امام کی نصرت کریں گے انشاءاللہ۔ جامع انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایلیویٹ ٹی وی کو دیا، اور انہدام جنت البقیع کے حوالے سے جو ڈاکومنٹڈ گفتگو تھی باقاعدہ تاریخ کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کی جو عقلی دلائل تھے وہ ہمارے ناظرین کے اذان عالیہ تک منتقل کیا۔ ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہے قبلہ آپ کے۔ جزاک اللہ۔ خدا سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو، اور اس چینل کے ذریعے مزید خدمت دین کی توفیق ہم سب کو نصیب ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے انہدام جنت البقیع کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ پوری کوشش کی اپنے اس مختصر سے پروگرام میں اس محدود ٹائم کے اندر رہتے ہوئے جو تاریخی حقائق ہیں، جو آئی اوپننگ چیزیں ہیں جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، غفلت کے پردے چاک ہو سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا حق واضح طور پر روشن روز روشن کی طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ آ سکتا ہے، آپ کو نظر آ سکتا ہے، آپ قبول کر سکتے ہیں۔ تمام چیزوں کو تاریخ حقائق قوم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ناظرین، ہماری